اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ نساء کی آیت نمبر 59 چل رہی تھی، اس کی آدھی تفسیر میں نے بیان کر دی تھی اور کچھ رہ گئی تھی۔ آج انشاءاللہ آپ کے ساتھ وہ بیان کرتی ہوں۔ اس میں راوی کوئی صحابی ہی ہیں، کیونکہ یہاں پر جن کا ذکر آیا ہے وہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ ہیں۔ کہتے ہیں کہ راوی کہتے ہیں میں ان کے تھوڑا سا قریب ہوا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ کے تھوڑا سا میں قریب ہوا اور میں نے پوچھا کہ بیعت لینے والی بات کسی امام سے، بیعت جن کے پاس علم ہوتا ہے، علماء امام جو ہے نا، ان سے نا تو اس بات کی مجھے آپ دلیل دیجئے، تسلی دیجئے کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے ہی سنا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں میں تمہیں خدا کی قسم دیتا ہوں، کیا تو نے یہ حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے؟ انہوں نے اپنے کانوں اور دل کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا میرے ان کانوں نے سنا اور اس دل نے محفوظ رکھا۔ پھر راوی فرماتے ہیں میں نے عرض کی پھر تمہارا چچا زاد بھائی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں آپس میں باطل طریقے سے مال کھانے، ایک دوسرے کو قتل کرنے کا حکم دیتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے اے ایمان والو تم آپس میں ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ سوائے اس کے کہ تجارت ہو تمہاری باہمی رضامندی سے، نہ اپنے آپ کو ہلاک کرو، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ بڑی مہربانی فرمانے والا ہے۔ یہ سن کر حضرت عبداللہ رضی اللہ تھوڑی دیر خاموش رہے، پھر فرمایا کہ اللہ کی اطاعت میں ان کی اطاعت کرو، اماموں کی جن کے آپ ان کی جو ہے اطاعت کرو، جہاں پر اللہ تعالیٰ کی مطلب اطاعت آپ کو نظر آتی ہے، اللہ اس کے رسول کی اطاعت نظر آتی ہے، وہاں پر ان کی اطاعت کرو۔ اگر تمہیں اللہ کے حکم کے بارے میں، سنت یا حدیث کے بارے میں تمہیں وہ کوئی اور چیز بتاتے ہیں، کچھ غلط بتاتے ہیں تو ان کی اطاعت نہ کرو، یعنی کہ ایسا کام نہ کرو جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی آ جائے، یہ چیز ہے۔ حضرت سدی فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ کو ایک لشکر کا امیر بنا کر بھیجا، جس میں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ بھی شامل تھے۔ یہ لشکر مدینہ طیبہ سے نکل کر منزل مقصود کی طرف روانہ ہوا اور منزل کے قریب پہنچ کر رات کے آخری حصے میں وہاں پر پڑاؤ کیا، اور انہوں نے دیکھا کہ دشمن کو جو ہے نا ان کو پتہ چل گیا، اپنے جاسوسوں کے ذریعے سے انہوں نے مسلمانوں کی آمد کا جو ہے نا پتہ چلا لیا، اور وہ رات ہی کو فرار ہو گئے، یعنی کہ صبح کو ان کی جنگ ہونی تھی لیکن وہ رات کو فرار ہو گئے۔ ان میں سے صرف دوسرے لشکر کا صرف ایک آدمی رہ گیا تھا، اور جب اس نے دیکھا کہ میرے ساتھی تو سارے کے سارے جا چکے ہیں، وہ اپنے سامان اسلحہ وغیرہ کے مطلب ساتھ وہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ کے جو ہے نا طرف چلا گیا، وہ شخص جو بچ گیا تھا، اور کہنے لگا وہ سوچ میں پڑ گیا کہ کچھ نہ کچھ تو بات ہے مسلمانوں میں، جو ہمارا بھائی لشکر زیادہ تعداد والا لشکر جو ہے یہ والا مسلمانوں کو دیکھ کر بھاگ گیا ہے۔ تو کہنے لگے کہ اس شخص نے سوچا، وہ چلا گیا حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ کے پاس اور کہنے لگا کہ کیا مجھے آپ اپنی بیعت میں لیں گے؟ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ حضرت عمار بن یاسر نے فرمایا ہاں آ جاؤ، چنانچہ اس نے اپنا سامان لیا اور ان کے لشکر میں شامل ہو گیا۔ اب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ یہ اس طرح کر کے کوئی معاملہ ہوا ہے۔ آپ رضی اللہ نے صبح جب ہوئی تو آپ نے حملہ کیا تو وہاں ایک شخص کے علاوہ کسی کو نہ پایا، انہوں نے اسے حضرت خالد بن ولید نے اسے قید کر لیا اور اس کا مال بھی لے لیا۔ جب حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ کو یہ خبر ملی تو آپ نے حضرت خالد کی خدمت میں آئے اور کہا کہ اس آدمی کو چھوڑ دو، یہ مسلمان ہو چکا ہے اور یہ میری امان میں ہے، مطلب میری حفاظت میں ہے۔ حضرت خالد رضی اللہ نے فرمایا تم نے کس طرح اسے پناہ دے دی، کس سے پوچھ کر اسے پناہ میں لیا، اور کہا اس آدمی کو
خیر اس ٹاپک پر ان کی کافی تلخ کلامی ہو گئی، کافی بحث ہوئی، پھر یہ معاملہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کی پناہ کو جائز قرار دے دیا اور فرمایا دوبارہ اپنے کسی امیر سے پوچھے بنا ایسے کسی کو پناہ میں نہ لینا۔ ان پر دونوں میں دوبارہ سے سخت کلامی ہو گئی اور حضرت خالد رضی اللہ نے عرض کی یا رسول اللہ دیکھیے یہ ناک کٹا غلام مجھے برا بھلا کہہ رہا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا خالد جو عمر کو گالی دیتا ہے اللہ اسے ناپسند کرتا ہے، جو اسے بغض رکھتا ہے اللہ اس سے بغض رکھتا ہے، جو اس پر لعنت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر لعنت کرتا ہے۔ حضرت عمر غصے میں تھے، وہاں سے چل اٹھے حضرت عمر اور چل دیے۔ حضرت خالد رضی اللہ ان کے پیچھے چلے گئے اور ان کا دامن پکڑ کر معذرت کی، بس انہوں نے ان کو عمر کو معاف کر دیا۔ یہ سارا کا سارا جو ہے وہ امیر کی بات ماننے کا جو ہے وہ ساری اس کی ڈیفینیشن ہے، یہاں پر احادیث جو ہے وہ یہ وارد ہیں، یہ چیز ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے نا جو اہل کتاب یہود و نصارہ ہیں ان کے لیے آیت نازل کی تھی، کیوں نہیں منع، یہ آیت ہے کیوں نہیں منع کرتے ان کے مشائخ اور علماء گناہ کی بات کہنے سے اور حرام کھانے سے۔ یہاں پر بات جو ہے وہ حرام کھانے کی ہو رہی ہے اور اس کی یا ایھا الذین آمنوا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، یعنی کہ آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ، سوائے اس کے کوئی بزنس ہو یا تجارت ہو، اس کے سوا یعنی کہ سب وہ حرام میں آئے گا اگر اس کو دھوکے کے ساتھ۔ خیر آپ کو بہتر پتہ ہوگا یہ چیز ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ فرماتے ہیں جس نے میری اطاعت کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جس نے میری اطاعت کی جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی، جس نے میری اطاعت کی اس نے گویا اللہ کی اطاعت کی، جس نے میرے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے میرے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ قرآن کی حدیث اور قرآنی آیات سے ثابت ہوتا ہے علماء اور امراء دونوں کی اطاعت کو حکم دیا گیا ہے، یعنی امام کی، یہ چیز ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اس کتاب پر عمل کرو اور رسول کی اطاعت کرو، یعنی اس کی سنت کو مضبوطی سے تھام لو اور اپنے حاکموں کی اطاعت کرو، یعنی ان امور میں جن میں تمہیں اللہ کی اطاعت کا حکم دیں۔ اللہ کی اطاعت کے علاوہ کوئی حکم مانو گے تو تم اپنی جانوں پر ظلم کرو گے، یہ بہت بڑا گناہ ہوگا، یہ چیز ہے۔ کیونکہ اللہ کی معصیت میں کسی مخلوق کو کوئی اختیار نہیں ہے اور نہ کسی کا یہ بنتا ہے کسی انسان کا، مسلمان کا، کہ وہ کرے۔ اسی لیے فرمایا اطاعت صرف نیکی کے کاموں میں ہوتی ہے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ حسین ہے سواد یہ نون رضی اللہ سے روایت ہے، حضور نے فرمایا اللہ کی معصیت میں کسی کی اطاعت نہ کرو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ اگر تمہیں کسی چیز میں تمہارا وہ ہو جائے اختلاف ہو جائے تو اسے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف لوٹا دو، یعنی کہ قرآن اور حدیث کی طرف لوٹا دو، تمہیں اس کا جواب مل جائے گا۔ اس کے علاوہ آپس میں جو آپ کے ہیں جھگڑے وغیرہ ہیں ان سب کو مد نظر رکھتے ہوئے سٹارٹ کہاں سے ہوئی تھی، درمیان میں کیا ہوا اور اینڈ اس کا کیا ہونا ہے، ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے قرآن اور سنت سے اس کا حل نکالو۔ اگر تمہیں نہیں پتہ تو اہل علم سے رجوع کرو، یعنی کہ جو ان کا علم رکھتے ہیں ان سے بات کرو۔ قرآن و حدیث میں سب کچھ ہے، ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو نہیں ہے، کیونکہ جو سنتے ہیں احادیث ہیں وہ ساری کی ساری قرآن کریم کی تفسیر ہے، وہ قرآن کریم کی یعنی کہ ایک آیت کی آگے سے ہزاروں نکل آتی ہیں، اس میں کیا ہے، کس طرح کی چھوٹ ہے، کس طرح کر کے ہے، یہ ساری کی ساری چیز جو ہے نا وہ ہمیں یہاں سے ملتی ہے، یہ چیز ہے۔ تو یہ آج کمپلیٹ ہو گیا سورۃ نساء کی آیت نمبر 59 انشاءاللہ باقی کی کروں گی آپ کے ساتھ کل۔ تو برائے مہربانی صدقہ جاری کی نیت سے شیئر کیجیے گا اور کوشش کریں آپ کے ارد گرد اہل محلہ جتنے بھی لوگ ہیں آپ ان کو سپورٹ کرنے کی کوشش کیجیے، بجائے اس کے کہ آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے یا کسی کو خوش کرنے کے لیے پارٹی بازی کے لیے آپ زکوٰۃ وغیرہ سینڈ کریں، اپنے محلے والوں کو دیں۔